رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ آفتاب نبوت کے روشن ستاروں میں سے آج ہم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کرتے ہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ کے ایک ہی مقام پر نام لیے تھے، ان میں سے دوسرے نمبر پر آپ نے فرمایا وعمر فی الجنہ، عمر بھی جنتی ہے۔ نبی علیہ والسلام کی یہ بشارت دینا ایک نہیں بلکہ کئی احادیث کے اندر سیدنا عمر کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کرنے والے صحابہ میں سے ان کا جو تعداد بتلائی گئی ہے وہ 40ویں نمبر پر بتلائی گئی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت تھی ابو حفص اور لقب تھا فاروق، اور والد کا نام تھا خطاب۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے مسلمان ہوئے، اس بارے میں کچھ واقعات مشہور ہیں، جن میں سے دو آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ایک واقعہ یہ ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بہادر تھے، اور زمانہ جاہلیت میں بھی ان کو سپہ سالاری کے عہدے پر فائز کیا جاتا تھا، یعنی کہیں لڑائی ہوتی، جنگ ہوتی تو ان کو سپہ سالار بنایا جاتا تھا، جرنیل بنایا جاتا تھا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اس بہادری کی وجہ سے، اس دلیری کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ دعا کی، اللہم اید الاسلام بأحد الرجلین، اللہ اسلام کی تائید فرما، مدد فرما دو بندوں میں سے کسی ایک کے ساتھ۔ ایک عمر بن ہشام ہے، دوسرا عمر بن خطاب ہے۔ عمر بن ہشام کون تھے؟ یہ ابو جہل کا نام تھا، اس کا بھی بڑا نام تھا، وہ بھی بہادر تصور کیا جاتا تھا اور لوگ اس سے بھی ڈرتے تھے، ان کا بھی ایک دبدبا تھا۔ اللہ کے رسول کی مرضی تھی ان میں سے جو اللہ کو پسند ہو وہ دین کا ساتھی بن جائے اور دین کی اس سے مدد ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دین کے لیے چن لیا، اور پھر ایک دفعہ وہ جا رہے تھے ایک غلط ارادے کے ساتھ تلوار لے کر، انہوں نے کہا کہ آج اس مسئلے کا میں خاتمہ کرنا چاہتا ہوں۔ نعوذ باللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی غرض سے تلوار اٹھا کر جا رہے تھے۔ راستے میں ایک شخص ملا، اس نے کہا کہ اپنے گھر کی خبر لو پہلے پھر جاؤ آگے۔ تو جب گھر کی طرف آئے تو سورۃ حدید کی تلاوت ان کی بہن کر رہی تھی جن کا نام تھا فاطمہ، اور جب یہ تلاوت کر رہی تھی، اب سیدنا عمر جب دروازے پر پہنچے تو وہ ڈر گئے، انہوں نے چھپا لیے جو بھی اس کے پاس پڑھ رہی تھی اور آنکھ وغیرہ تھے۔ تو انہوں نے دروازہ جیسے ہی کھولا تو انہوں نے اپنے بہنوئی کو بھی مارا اور اپنی بہن کو بھی مارا، کیا تم مرتد ہو گئے ہو، اس طرح کے الفاظ کہے، اور پھر جب بہن کو مارا تو وہ زخمی ہو گئی، اور یہ عرب کے رواج میں سے نہیں تھا کہ اپنی بہن کو مارا جائے۔ تو سیدنا عمر نے غصے میں آ کر ان کو مارا تھا، جس وجہ سے وہ زخمی ہو گئی، اور اس وقت اس بہن نے کہا تھا کہ آپ کچھ بھی کر لیں میں بدلنے والی نہیں ہوں، دین کو تبدیل نہیں کرنے والی۔ یعنی اس سے پہلے سیدنا عمر کا وہ رعب اور دبدبا تھا کہ ان کی بہن کبھی نظریں اٹھا کر، نظریں ملا کر بات نہیں کرتی تھی۔ اسلام کی وجہ سے ان کے اندر اتنی بہادری پیدا ہوگی، انہوں نے کہا کچھ بھی ہو جائے، آپ مجھے مار بھی دیں، میں دین سے پھرنے والی نہیں ہوں۔ جب یہ بات سنی تو ان کے دل پر اثر پڑا، اور سیدنا عمر نے اسی واقعے کی وجہ سے مسلمان ہوئے، اسلام قبول کیا، اور پھر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے کلمہ پڑھنے کے لیے۔ اتفاق یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ۔ جب سیدنا عمر گئے تو صحابہ گھبرا گئے، انہوں نے کہا عمر آیا ہوا ہے، تلوار بھی ساتھ ہے، پتہ نہیں کیا ارادہ ہے اس کا، اور کم صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اتفاق یہ تھا کہ سیدنا امیر حمزہ نبی علیہ السلام کے چچا کچھ دن پہلے مسلمان ہو چکے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ گھبراؤ نہیں، حمزہ تمہارے اندر ابھی موجود ہے،
اور حمزہ بھی بڑے مشہور دلیر نڈر صحابی تھے، بہادر تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ شریک بھائی بھی تھے، چچا بھی تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ شریک بھائی بھی تھے۔ انہوں نے کہا کہ عمر کو آنے دو اندر، اگر عمر کسی غلط ارادے سے آیا تو حمزہ اسی کی تلوار سے اسی کی گردن اڑا دے گا، فکر نہیں کرو۔ دروازہ کھولا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھوڑ دو، عمر کو آنے دو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دامن سے پکڑا، کہا عمر کیا ارادہ ہے؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویسے ہی کلمہ پڑھنے کے لیے آئے تھے، انہوں نے کہا میں اسلام قبول کرنے کے لیے آیا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا اور مسلمان ہو گئے۔ ایک اور واقعہ جو سیدنا عمر خود بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ یہ کیا چیز ہے، یعنی پیغمبر کے بارے میں نے سوچا کہ اتنا مسئلہ بنایا ہوا ہے قوم میں، قبیلے میں، قریش میں، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو کہتے ہیں ایک دن میں آڑ دے کر، آڑ چھپ کر میں سننے لگا ان کی تلاوت، وہ نماز پڑھا رہے تھے بیت اللہ میں چھپ کر سننے لگا ان کی تلاوت۔ میں نے کہا کہ یہ کوئی شاعر ہے، اور قرآن مجید کی آیت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سورۃ حاقہ کی تلاوت فرما رہے تھے، تو کہتے ہیں کہ میں نے سوچا یہ کوئی شاعر ہوگا، تو وہاں سورۃ حاقہ کی تلاوت کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی کہ یہ رسول کوئی شاعر نہیں ہے، یہ کوئی شاعر، وما ہوا بشاعر، یہ کوئی شاعر نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے سوچا کہ یہ شاعر نہیں ہے تو جادوگر ہے جس نے میرے ذہن کی بات بھی سمجھ لی ہے کہ جو میں سوچ رہا تھا۔ تو کہتے ہیں جب میں نے یہ سوچا تو اگلی آیت یہی تھی کہ یہ کاہن بھی نہیں ہے، جادوگر بھی نہیں ہے۔ یہ بات سن کر کہتے ہیں کہ مجھ پر اثر پڑا کہ یہ نہ جادوگر ہے یا نہ کوئی کاہن ہے، بلکہ یہ کوئی اللہ کا کلام ہے، یہ کوئی سچا کلام لے کر آیا ہے۔ اس اثر کی وجہ سے میں مسلمان ہو گیا۔ تو یہ واقعات ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے، اور اسلام قبول کرنے کے ساتھ ہی جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، اس دعا کے نتیجے میں اسلام کو بڑی قوت ملی سیدنا عمر سے۔ جیسے انہوں نے اسلام قبول کیا تو اعلان کیا کہ اللہ کے رسول اب آپ نے سر عام نماز پڑھنی، اب چھپ کر نماز نہیں پڑھنی۔ اب عمر مسلمان ہو گیا ہے اور امیر حمزہ بھی مسلمان ہو گیا ہے، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے نماز پڑھی، بیت اللہ کے اندر چھپ کر نہیں پڑھی بلکہ بیت اللہ کے باہر سان میں سب کے سامنے نماز پڑھی اور جماعت کروائی۔ سیدنا عمر بھی صف میں موجود تھے، سیدنا امیر حمزہ بھی صف میں موجود تھے، کسی کو کوئی جرت نہیں ہوئی کہ روک سکیں یا ٹوک سکیں یا کوئی تکلیف دے سکیں۔ سیدنا عمر کے اسلام لانے کے بعد بہت سارے مسلمانوں کو خوشی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی نصرت اور مدد فرمائی ہے۔ اور پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حتیٰ کہ روایات کے اندر آتا ہے کہ اتنے بہادر اور دلیر تھے کہ بڑے بڑے جو قریش کے سردار تھے ان کے گھروں پر گئے، ابو جہل کا دروازہ بجایا، کہا کہ آج عمر مسلمان ہو گیا ہے، پہلے تو غلاموں کو بڑی تکلیف دیتا تھا، اگر جرت ہے تو مجھے تکلیف دے، میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ سر عام اعلان کیا۔ اس سے پہلے مسلمان حکمت کے تحت دین کو چھپاتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہوا تھا ظاہر نہیں کرنا کیونکہ کفار ظلم ڈھاتے تھے۔ اور پھر عاص بن وائل کے دروازے پر بھی گئے، کہا کہ عمر مسلمان ہو گیا، اگر کچھ کرنا ہے تو کرو۔ دروازہ کھولا، سن کر واپسی چلے گئے، کچھ نہیں کیا۔ تو یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری تھی جس سے دوسرے مسلمانوں کو بھی بڑا حوصلہ ملا۔ اور جب ہجرت کرنے کے لیے گئے تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے وقت انہوں نے اعلان کیا، کہا کہ اگر کسی نے مقابلہ کرنا ہے، اگر کسی نے روکنا ہے تو وہ مکے سے نکل کر میرے ساتھ مقابلہ کرے، میری تلوار کا مقابلہ کرے، اگر کوئی مجھے روک سکتا ہے تو روکے، میں جا رہا ہوں ہجرت کرنے کے لیے۔ دوسرے صحابہ پر بڑے ظلم کیے جاتے تھے ہجرت کے لیے، ان کے مال چھین لیے جاتے تھے، یا تو ان کو مار دیا جاتا تھا، ان کو زخمی کر دیا جاتا تھا، بچے چھین لیے جاتے تھے، بہت ظلم ڈھاتے تھے۔ لیکن سیدنا عمر نے اعلان کر کے برملا سب کے سامنے ہجرت کے لیے روانہ ہوئے۔ تو یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو بدر کے اندر بھی شریک ہوئے، احد کے اندر بھی شریک ہوئے، بڑے عظیم صحابی تھے جن کو خلیفہ نامزد کیا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ سے مشاورت کی، مشاورت کرنے کے بعد یہ طے ہوا کہ جلیل القدر صحابی سیدنا ابو بکر صدیق کے بعد اگر کسی کا مقام ہے، مرتبہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن سے محبت کی ہے تو وہ عمر بن خطاب ہے۔ تو ان کو منتخب کر کے وصیت کر کے گئے تھے سیدنا ابو بکر صدیق
کہ میرے بعد عمر بن خطاب کو خلیفہ بنانا، اور وہ خلیفہ بنے۔ آپ جانتے ہیں کہ کیسا ان کا دور تھا، کیسا عظیم ان کا زمانہ تھا۔ آج بھی اگر جائیں آپ، آج بھی دنیا کے اندر جائیں تو کافروں نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رولز کو فالو کیا ہوا ہے۔ کافروں نے بھی جو ان کے بنائے ہوئے قوانین تھے، قانون تھے، کافروں نے وہ قانون استعمال کر کے دنیا کے اندر ایک شہرت کمائی ہے، لیکن مسلمان وہ قانون اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت کا بھی بڑا سنہری دور تھا، اور پھر یہی صحابی ہیں کہ جو شہید کیے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زندگی کے اندر بشارت دے دی تھی کہ آپ کو شہید کر دیا جائے گا۔ آپ نے زندگی کے اندر کیسے بشارت دی؟ آپ احد پر تشریف فرما ہوئے، آپ تھے، سیدنا ابو بکر تھے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد پر چڑھے، احد لرزانے لگا اور ہلنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسبت یا احد، اے احد ٹھہر جا، تھم جا، رک جا، تیرے اوپر ایک نبی ہے اور دو شہید ہیں، ایک صدیق ہے۔ دو شہید کون تھے؟ ایک سیدنا عثمان بھی ساتھ تھے۔ آپ نے فرمایا دو شہید تیرے اوپر اس وقت سوار ہے، تو رک جا۔ تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دے دی تھی، اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کی حالت میں ہی خنجر مارا گیا، ظالموں کی طرف سے ان پر حملہ کیا گیا اور وہ شہید ہو گئے۔ اور یقیناً یہ جنت کی بشارت پہلے ہی مل چکی تھی، اور شہید اسلام تھے۔ یہ تو جنت کے لیے گواہی تھی کہ صحابی کا شہید ہونا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی فضیلت کے اندر، ان کے شان کے اندر ایک ہی حدیث میں بیان کرنا چاہوں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر، جس راستے سے آپ گزرتے ہو شیطان آپ کو دیکھ کر راستہ تبدیل کر لیتا ہے۔ یعنی شیطان کو پتہ تھا کہ میرا بس عمر پر چل ہی نہیں سکتا۔ اس قدر عظیم صحابی تھے، اس قدر ایمان کے اندر مضبوط تھے۔ تو یہ شان تھی سیدنا عمر کی کہ جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی بیٹی کا رشتہ دیا، سیدہ حفصہ کا، اور سیدنا علی کے ساتھ کیسا تعلق تھا کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تھا۔ اور روایات کے اندر آتا ہے جب سیدنا عمر شہید ہوئے تو عمر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ قول تھے کہ دنیا کے اندر کوئی ایسا شخص نہیں تھا کہ جس کے بارے میں میری یہ خواہش ہو کہ اس جیسے اعمال میرے ہوتے، کاش اس جیسے اعمال میرے ہوتے سوائے عمر بن خطاب کے۔ تو یہ ان کی آپس میں محبتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔